نبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حکایت نمبر 5۔ پارسائے را دیدم کے بر کنارے دریا نشستہ بود۔ ایک پرہیزگار کو میں نے دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ زخم پلنگ داشت اور تیندوے کا زخم رکھتا تھا۔ ہاں، چیتے کی مانند ایک جانور ہے جس کو تیندوا کہتے ہیں، ہے نا۔ تیندوے کا زخم رکھتا تھا کا مطلب یہ ہے کہ اسے تیندوا نے زخمی کر دیا تھا، سمجھ میں نا۔ کہ بہیچ دارو بہ نمی شد، جو کسی بھی علاج سے اچھا نہیں ہوتا تھا۔ یعنی ہر طرح کا اس نے علاج کر رکھا تھا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، وہ پرہیزگار، سمجھ میں نا، یعنی اس کا زخم نہیں بھرتا تھا۔ وہ مدت ہا دراں رنجوری شکر خدائے عز و جل گفتے۔ اور مدتوں تک اس بیماری میں خدائے عز و جل کا شکر ادا کرتا رہا۔ دارو کا لفظ ہے اس سے پہلے والے جملے میں۔ دارو کا معنی علاج، اور بہ کا لفظ ہے اس کے بعد۔ بہ کا معنی بہتر، سمجھ میں نا۔ جو کسی بھی علاج سے اچھا نہیں ہوتا تھا، بہتر نہیں ہوتا تھا، ٹھیک نہیں ہوتا تھا، اور ایک زمانے سے اس بیماری میں خدائے بزرگ و برتر کا شکر ادا کرتا تھا، ہے نا۔ پرسی دندش کے شکرے چے می گزاری، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ گفت شکرے ہاں کہ الحمدللہ بمصیبت گرفتارم نہ بمعصیت۔ اس نے کہا اس بات کا شکر کہ الحمدللہ میں ایک مصیبت میں مبتلا ہوں، کسی معصیت میں نہیں۔ معصیت کا معنی ہے گناہ، یعنی اس نے کہا میں اس بات کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے کہ میں ایک مصیبت ہی میں مبتلا ہوا ہوں، کسی گناہ گاری میں مبتلا نہیں ہوا، سمجھ میں نا۔ تو اس حکایت سے اس بات کا درس دیا گیا ہے، حکایت کے ذریعے سے اس بات کا پیغام دیا گیا ہے، سمجھ میں نا، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ بزرگ و برتر کا شکر ادا کرے اور رضائے الہی پر راضی رہے۔ اور یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ معصیت پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہیں، معصیت پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہیں۔ قطع اسی معنی میں یہ قطعہ ہے۔ گرم زار بکشتن دہد آں یار عزیز، تا نگویم کے دراں دم غم جانم باشد، گویم از بندے مسکین چے گناہ صادر شد، کہ دل آزردہ شد از من غم آنم باشد۔ اگر وہ عزیز دوست مجھ ناتواں کو
قتل کر دے، قتل کی تکلیف دے، قتل کی سزا دے، پھر بھی اس وقت میں نہیں کہوں گا کہ مجھے اپنی جان کا غم ہے، میں کہوں گا کہ بندے مسکین سے کیا خطا سرزد ہو گئی، کہ مجھ سے ناراضگی ہو گئی، مجھے اس بات کا غم ہوگا، مجھے اس بات کا غم ہوگا، سمجھ میں آیا نا؟ یعنی جب میں نے اپنی جان کو کسی کے سپرد کر دیا ہے، سمجھ میں آیا نا، مکمل طور پر جب میں کسی کے قبضہ اور تصرف میں ہوں تو پھر وہ مجھے چاہے جلائے چاہے مارے، اگر وہ مجھے مار بھی دے گا تو میں نہیں کہوں گا کہ مجھے کیوں مار رہے ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ ہاں، مجھے اپنی جان کا غم ہوگا، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں قطعاً کوئی اعتراض نہیں کروں گا، سمجھ میں آیا نا، بلکہ خوشی خوشی اس کی سزا کو قبول کر لوں گا۔ ہاں، اس وقت اگر کچھ کہوں گا تو یہ کہوں گا کہ اس بندے مسکین سے کیا گناہ سرزد ہو گئی کہ تجھے مجھ سے تکلیف ہو گئی، سمجھ میں آیا نا، مجھ سے کیا خطا سرزد ہو گئی کہ آپ کو تکلیف ہو گئی، سمجھ میں آیا نا، یہ کہوں گا، یہ قطعاً نہیں کہوں گا کہ مجھے قتل کی سزا کیوں دی جا رہی ہے۔ تو اسی معنی میں ہے نا، ہاں، نثر جو پڑھا آپ نے اسی معنی میں یہ نظم ہے، قطعہ ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ یہاں پر زار کا لفظ آیا، زار کا معنی کیا ہے؟ ناتواں، زار کا معنی ناتواں، باقی تو کوئی بھی لفظ نیا نہیں آیا، سب پرانے الفاظ ہیں۔ کشتن کا معنی مار ڈالنا، قتل کرنا، یار کا معنی دوست، یار عزیز، عزیز دوست، سمجھ میں آیا نا، بندے مسکین، مسکین بندہ، سمجھ میں آیا نا، گناہ یہ گناہ کا مخفف ہے جس کا معنی ہے کیا؟ خطا، قصور، گناہ کا لفظ معروف ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ دوبارہ دیکھو قطعہ کو، گرم زار بکشتن دہد آں یار عزیز تا نگویم کے درادم غم جانم باشد، اگر وہ یار عزیز مجھے قتل کی سزا دے، مجھ ناتواں کو قتل کی سزا دے، پھر بھی اس وقت میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے اپنی جان کا غم ہوگا، یعنی مجھے نہ مار، مجھے اپنی جان کا غم ہوگا، میں کہوں گا تو یہ کہوں گا کہ بندے مسکین سے کیا خطا سرزد ہو گئی، کیا گناہ صادر ہو گیا کہ مجھ سے جناب کو تکلیف پہنچ گئی، کہ مجھ سے ناراضگی ہو گئی، سمجھ میں آیا نا؟ اگر اللہ کی طرف پھیرا جائے کلام کو تو ترجمہ یوں کریں گے کہ دل آزردہ شد از من غم، کہ مجھ سے ناراضگی ہو گئی، میں کہوں گا کہ بندے مسکین سے کیا خطا سرزد ہو گئی کہ مجھ سے ناراضگی ہو گئی، مجھے اس بات کا غم ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ صلی اللہ علی النبی الامی